السلام علیکم۔ کالا جادو ایپیسوڈ 24۔ میں نے گرد سے بچنے کے لیے کمبل سر پر اوڑھ لیا اور چہرہ ڈھک لیا۔ جھاڑو کی آوازیں مسلسل ابھر رہی تھیں۔ جب وہ دور چلی گئی تو میں نے چہرہ کھول کر دیکھا۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ کافی فاصلے پر لال رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نظر آ رہی تھی۔ غالباً مسجد تھی۔ اس کی سیڑھیوں سے نمازی نماز پڑھ کر نیچے اتر رہے تھے۔ دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ نہ ٹرین تھی، نہ ٹرین کے مسافر، اور نہ ہی وہ کمبل پوش مسافر، لیکن کمبل میرے پاس تھا، اور 100% وہی تھا جس میں مجھے چھپا لیا گیا تھا۔ دل کو احساس ہوا جیسے میرے پاس کائنات کی ساری دولت آ گئی ہو، مگر حیرانی اپنی جگہ تھی۔ یہ سب ہوا کیا؟ ہوش و حواس کے عالم میں ریل میں بیٹھا تھا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دور سے ایک گھوڑا گاڑی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ میرے قریب سے گزر کر وہ مسجد کے سامنے رک گئی۔ اس سے کچھ لوگ نیچے اترے اور کچھ سامان اتارنے لگے۔ پھر کچھ خواتین گھوڑا گاڑی سے نیچے اتر آئیں۔ قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس سے بہت سے گدھیری پوش مرد عورتیں گھوڑا گاڑی کے پاس آ گئے اور ہنگامہ آرائی ہونے لگی، لیکن گاڑی سے اترنے والے 4 آدمیوں نے انہیں دھکے دے کر پیچھے ہٹایا۔ اور پھر شاید ان کے کہنے سے وہ قطار بنا کر بیٹھ گئے۔ میں دلچسپی سے یہ تماشا دیکھنے لگا۔ انہیں شاید کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ میرے پیٹ میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ شدید بھوک کا احساس ہوا، مگر قدم اس طرف نہ اٹھ سکے۔ میں خاموشی سے ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک ایک آدمی میری طرف بڑھا اور قریب آ گیا۔ ناشتہ لے لو بابا جی، ادھر قطار میں آ جاؤ۔ ایک دم سے دل میں انا جاگی۔ میں فقیر تو نہیں ہوں، مگر ذہن نے فوراً ٹوکا، رزق ٹھکرانا گناہ ہے اور جھوٹی انا دشمنی۔ رزق کے لینے کے لیے بڑھنے والے ہاتھ انسان کے نہیں، اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں۔ اٹھا اور اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ کمبل جسم سے لپٹا ہوا تھا، اس لیے جسم کا صاف ستھرا لباس چھپا رہا۔ فراست کے پہنے ہوئے کپڑے تھے، قیمتی اور خوبصورت۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے، اس لیے کمبل اور سنبھال لیا۔ اس شخص نے مجھے بھی قطار میں بٹھا دیا۔ حلوہ پوڑیاں اور ترکاری تھی۔ یہ چیزیں بڑے بڑے تھالوں میں سجی ہوئی تھیں۔ ڈھاک کے پتوں کے دونے بنے ہوئے تھے۔ ایک شخص تھال سنبھالے ہوئے تھا، 2 اس کے پیچھے تھے۔ دونوں جوان لڑکیاں جو قیمتی پوشاک پہنے ہوئے تھی، تھال کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک لڑکی دونے اٹھا کر دوسری کو دیتی اور دوسری یہ دونے فقیروں کو دے دیتی۔ غالباً یہ خیرات دوسری لڑکی کے ہاتھوں تقسیم کرائی جا رہی تھی۔ تھال خالی ہوتا تو دوسرا تھال گھوڑا گاڑی سے آ جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں بے حد خوبصورت تھیں۔ میں نے ایک نگاہ ان پر ڈال کر جھکائی، مگر اس سرسری نگاہ سے مجھے ایک انوکھا احساس ہوا۔ میں نے کچھ دیکھا تھا، اور جو کچھ دیکھا تھا ناقابل یقین تھا۔ گہرے کالے رنگ کا ایک ناگ ایک لڑکی کے جسم کے گرد بل ڈالے لپٹا ہوا تھا۔ اس کا نچلا حصہ لڑکی کی کمر سے لپٹا ہوا تھا اور باقی بدن بل کھاتا اوپر چلا گیا تھا۔ اپنے اس شعبے کو یقین کی شکل دینے کے لیے میں نے جلدی سے گردن اٹھائی۔ اسے دوبارہ دیکھا۔ وہ دونوں اب میرے سامنے تھی۔ دونے لڑکی کے ہاتھ میں تھے اور وہ مجھے دینے کے لیے جھک رہی تھی۔ میں نے اس بار سانپ کو بخوبی دیکھ لیا۔ اس کا پھن لڑکی کے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک دم انسانی کمزوری کا غلبہ ہوا۔ لڑکی جھکی تو میں چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا اور میرے منہ سے آواز نکلی، سانپ، سانپ۔ دونے لڑکی نے ہاتھ سے نیچے گر گئے اور ان کا سامان بکھر گیا۔ سب چونک پڑے تھے۔ دونوں لڑکیاں بھی متوحش ہو گئی تھیں۔ کہاں ہے سانپ؟ کیسا سانپ؟ تھال سنبھالنے والوں نے کپکپاتے ہوئے بامشکل تھال سنبھال کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میں انگلی سے سانپ کی طرف اشارہ کر کے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سانپ کا اونگتا ہوا سر جنبش کرنے لگا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور اس کی ننھی سرخ چنگاریوں جیسی آنکھیں مجھے گھورنے لگیں۔ ان میں کینہ توزی کی جھلک تھی۔ میرا اشارہ چونکہ لڑکی کے جسم کی طرف تھا، اس لیے ان لوگوں نے لڑکی کو بھی دیکھا۔ پھر ایک بولا۔ سب لوگ چونک پڑے تھے۔ دونوں لڑکیاں بھی متوحش ہو گئی تھیں۔ کہاں ہے سانپ؟ کیسا سانپ؟ تھال سنبھالنے والوں نے کپکپاتے ہوئے بامشکل تھال سنبھال کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میں انگلی سے سانپ کی طرف اشارہ کر کے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سانپ کا اونگتا ہوا سر جنبش کرنے لگا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور اس کی ننھی سرخ چنگاریوں جیسی آنکھیں مجھے گھورنے لگیں۔ ان میں کینہ توزی کی جھلک تھی۔ میرا اشارہ چونکہ لڑکی کے جسم کی طرف تھا، اس لیے ان لوگوں نے لڑکی کو بھی دیکھا۔ پھر ایک بولا۔
پاگل لگتا ہے، اٹھا یہ رکس سب کچھ گرا دیا۔ تم لوگ میرے منہ سے نکلا، میرے چہرے سے کمبل سرک گیا تھا۔ دوسری لڑکی نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر سے دونے اٹھا کر تقسیم کرنے والی لڑکی کو دے کر بولی، لو مہر، زمین پر گری چیزیں خراب ہو گئی ہیں اور دے دو۔ میں شدت حیرت سے کنگ ہو گیا۔ یہ لوگ لڑکی کے جسم سے لپٹے ہوئے سانپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں یا؟ اس بار دونے میرے ہاتھوں میں آ گئے مگر میں نے کچھ پیچھے ہٹ کر انہیں لیا۔ وہ آگے بڑھ گئی مگر میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کیا قصہ ہے؟ کالے سانپ نے لڑکی کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور یہ لوگ نہ تو اس سے خوف کھا رہے ہیں نہ اسے کوئی اہمیت دے رہے ہیں۔ دونوں لڑکیاں ناشتہ تقسیم کرنے والے آخری فقیروں کو بھی ناشتہ دے چکے تو واپس پلٹے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں اسی طرح دونوں ہاتھ میں پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار انہوں نے مجھے ہمدردی سے دیکھا تھا۔ سب گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے اور کوچوان نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے کیا پہلوان؟ میرے برابر بیٹھے ہوئے فقیر نے للچائی ہوئی نظروں سے میرے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک پڑا۔ میرے کو دے دے خلیفہ، کلن کا پیٹ 4 پوڑیوں سے نہیں بھرنے کا۔ دے دے استاد، اللہ تیرا بھلا کرے گا، اس نے لجاجت سے کہا اور میں نے دونے اس کی طرف بڑھا دیے۔ ارے کھانے دے اسے کلن، اللہ تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، قریب بیٹھی ایک عورت نے کہا۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے جو جلدی سے نیچے گری ہوئی پوڑیاں اور حلوہ اٹھا کر بھاگے۔ بھی تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی خوشی سے دیا ہے اس نے، آئیں کہیں سے بھی ہمدرد، کلن نے پوڑیوں کے نوالے بناتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دوسرا فقیر چیخا، لو اور ناشتہ آ رہا ہے کلن استاد۔ گھوڑا گاڑی پھر واپس آ رہی تھی۔ کلن نے سرگوشی میں کہا، میاں بھائی، تیرے کو اگر ضرورت نہیں ہے تو میرے لیے لے لیجیے، اللہ تجھے خوش رکھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ گھوڑا گاڑی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اس بار اس سے عورتیں نیچے نہیں اتری تھیں بلکہ ایک بھاری جسامت کا دراز قامت شخص نیچے اترا تھا جس کے جسم پر قیمتی شیروانی تھی، چوڑی دار پاجامہ سیاہ وارنش کے پمپ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیچھے دونوں آدمی بھی نیچے اترے تھے جو پہلے تھال اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ تینوں اس طرف بڑھنے لگے۔ کلن نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ابے لو پھوٹ لے خلیفہ، کوئی اور چکر ہے، نکل لے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے کھسک گیا۔ شیروانی والا شخص پروقار چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ ان دونوں افراد نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ دوسرے فقیر ابھی ناشتہ ہی کر رہے تھے۔ آپ ناشتہ نہیں کر رہے میاں صاحب؟ پررعب شخص نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اے لو، کیسے ناشتہ کرے بیچارہ؟ وہ کلیا کلن جو 420 کر کے اس کا ناشتہ لے گیا۔ بیچارے کو اور دے دو میاں جی، بھوکا ہے۔ عورت نے سفارش کی۔ آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں میاں صاحب، غریب کھانے تک زحمت کرنی ہوگی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ بعد میں آپ جہاں حکم دیں گے وہاں پہنچا دیا جائے گا، خدا را انکار نہ کیجیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ میاں فتح محمد، کوئی ٹانگا کر کے میاں صاحب کو احترام سے گھر لے آؤ، وہ دیکھو وہ خالی ٹانگا گزر رہا ہے۔ اس شخص نے ایک سمت اشارہ کیا اور دوسرا آدمی ٹانگے کی طرف دوڑ گیا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تقدیر کے فیصلے اہم ہوتے ہیں، ہر تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے، آخر مجھے کسی کام کے لیے ہی یہاں بھیجا گیا ہے، اور کام وہ تو شاید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ٹانگا آ گیا۔ اس شخص نے مجھے اپنے سامنے ٹانگے میں سوار کرایا۔ دونوں ملازم نما آدمی بھی ٹانگے میں بیٹھ گئے اور شیروانی والے نے ٹانگے والے سے کہا، ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ جی سرکار اعلیٰ۔ ٹانگا گھوڑا گاڑی کے پیچھے چلتا رہا۔ میں دونوں طرف بنی عمارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بڑا شہر تھا مگر میرے لیے اجنبی تھا۔ اپنا تجسس نہ روک سکا اور پوچھ بیٹھا، یہ کون سا شہر ہے بھائی؟ میرے قریب بیٹھے دونوں ملازم چونک پڑے۔ ٹانگے والا بے اختیار بول پڑا، دلی ہے بھائی میاں، کہیں باہر سے آئے ہو؟ تم ٹانگا چلاؤ شیخ جی، میاں صاحب کا بھیجا ٹلا ہے، فتح محمد نے کہا اور دوسرا ملازم اسے گھورنے لگا۔ تیری کترنی کبھی قابو میں نہیں آئے گی، فتح چپکا بیٹھ۔ اماں تو مرچی کائے کو چبائے ہو؟ میں نے کیا کر دیا؟ فتح محمد نے برا مانتے ہوئے کہا، بس تو چپکا بیٹھا رہا۔ کمال ہے، عمر قید نہیں، کائے کو میرے اوپر حکم چلاتے رہتے ہو، تمہارا دبیل ہوں؟ لڑنا بری بات ہے بھائی، تحمل سے کام لو، میں نے انہیں ٹوکا۔ ابے لے، بول پڑے مرلی داس، میاں بھائی سب تمہارا کیا دھرا ہے، فتح محمد نے کہا۔ میرا تو اور کیا میاں بھائی، وہ سانپ کہاں سے نظر آ گیا تمہارے کو؟ سانپ؟ میں آہستہ سے بولا۔ سن لو بندوقہ صاحب، میاں جی بھول گئے، اور سناؤ بڑے میاں صاحب کو سانپ کی کہانی۔ خدا کے لیے چپ رہو، گھر جا کر بات کر لینا، دوسرے ملازم نے کہا۔ یہ شہر دہلی ہے؟ میں نے پوچھا۔
अम्मा, तुम क्या बाराबंकी से आए हो? हाँ, मैं यहाँ अजनबी हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? फतेह मोहम्मद बोला। चंदोसी से आया हूँ। तो ये नहीं पता कि दिल्ली में उतरे हो? अबे भाई मियाँ, क्या हवाई जहाज से गिर गए थे? नहीं, बस यूं ही मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। दिल्ली में हो पहलवान और फतेहपुर की जुम्मा पर बैठे थे। अब समझ में आ गई, मगर वो साहब कहाँ से नजर आ गया तुम्हें? फतेह मोहम्मद बोलने का मरीज था। वो कौन साहब है जो शेरवानी पहने हुए थे? शेख अब्दुल कद्दूस, अच्छे नवाब, बहुत बड़ी सरकार है। आधी दिल्ली उनकी है, अल्लाह के फजल से, फतेह मोहम्मद बोला। वो दोनों लड़कियां कौन थी? मैंने पूछा। एक मेहरुन्निसा, शेख साहब की छोटी बिटिया, और दूसरी फतेह मोहम्मद। कसम खा रहा हूँ, अच्छे नवाब से तेरी शिकायत ज़रूर करूँगा। रास्ते में बक बक किए जा रहा है। ये कोई अच्छी बात है? मुलाजिम बंदूकदार ने कहा, और फतेह मोहम्मद बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन हालात का कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था। वो लड़की मेरे लिए मामा बनी हुई थी, जिसके जिस्म पर मैंने पूरे होशो हवास के आलम में सांप लिपटे हुए देखा था, मगर दूसरे उससे लाइल्म थे। क्यों, आखिर क्यों? फिर एक कदीम तर्ज की शानदार हवेली के अहाते के सामने टांगा रुक गया। घोड़ा गाड़ी अंदर दाखिल हो गई थी। हम टांगे से नीचे उतर आए। घोड़ा गाड़ी की सवारियां अंदर चली गई थी। शेरवानी वाले शेख साहब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके पास एक और शख्स खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। ये चेहरा मैं पहचान गया था। ये वही नवाब किस्म का आदमी था जिसे मैंने उस वक्त देखा था जब लोग मुझे रत्ना कहते थे। उसी शख्स के साथ मैंने मामू रियाज को शकुंतला के कोठे पर जाते हुए देखा था, और बाद में ये मुझे नहीं मिल सका था। मुझे उसका नाम नहीं याद था, मगर इतना पता चला था कि ये लोग इलाहाबाद के रहने वाले थे। बाद में उन लोगों का कोई पता नहीं चल सका था। आह, क्या मामू रियाज भी इनके साथ हैं? शेख अब्दुल कद्दूस एहतराम से आगे बढ़े और बोले। तकलीफ देही की माफ़ी चाहता हूँ किबला। दिली आरजू है कि एक मुख्तसर वक्त के लिए मुझे शर्त में ज़बानी बख्शे। आपको कोई काम है हमसे? मैंने पूछा। इस हकीकत से इनकार करके झूठ बोलने का जुर्म नहीं करूँगा, शेख साहब बोले। अगर आपका ख्याल है कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो हम हाजिर हैं। अगर आपका काम हमसे ना हो सके तो हमें मुजरिम करार ना दीजिएगा। वो मेरी तकदीर होगी। आपके कदमों की बरकत ही से फैज़याब हो लूँगा, शेख साहब ने कहा। फिर फतेह मोहम्मद से बोले, मियाँ फतेह मोहम्मद, मियाँ साहब को मेहमान खाने में ले जाओ और इज़्ज़त व एहतराम से वहाँ क़याम कराओ। तुम्हारी खिदमत उनके लिए है। उन्हें कोई तकलीफ़ हुई तो सज़ा पाओगे। जी सरकार, फतेह मोहम्मद ने खम होकर कहा। मेरे सामने गर्दन झुका कर बोले, आइए मियाँ साहब। मैं शाने हिलाकर उसके साथ चल पड़ा। मेहमान खाना हवेली के बगले हिस्से में था। उसमें दाखिल होने का रास्ता भी दूसरी सिमत से था। उस तरफ आम और शरीफे के दरख्तों की भरमार थी। 3 चौड़ी सीढ़ियाँ अबूर करके एक अरीज दलान आया, और फतेह मोहम्मद ने दलान में बने दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खोल दिया। सबसे बढ़िया कमरा दे रहा हूँ मियाँ साहब, तुम्हारे को कसम अल्लाह की, नसीब खुल गए तुम्हारे तो। अभी 4 दिन पहले नवाब मेंढकू गए हैं। उस कमरे से जाते हुए 100 रुपये दे गए थे मेरे को। कहने लगे, मियाँ फतेह, जब यहाँ से नौकरी छोड़ो मेरे पास आ जाओ, नहाल कर दूँगा। वैसे भाई मियाँ, कौन सी घंटी घुमा दी तुमने हमारे शेख साहब पर? बड़ा दम भर रहे हैं तुम्हारा। तुम वाकई बहुत ज़्यादा बोलते हो फतेह मोहम्मद, मैंने मुस्कराते हुए कहा। मियाँ साहब, हम तो ये सोचे हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और मुर्दा दिली को दिली से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है मिर्ज़ा जी ने। मियाँ साहब, हंसकर ज़िंदगी गुजार लो। हाँ, ये तो ठीक है। एक बात बताओ फतेह मोहम्मद, ये शेख साहब के साथ जो एक साहब खड़े हुए थे वो कौन थे? नबन मियाँ, मैं उनका नाम नहीं जानता, मैंने हंसकर कहा। अबे वो, हाँ, एलो मियाँ साहब, वो अच्छे नवाब की बड़ी बिटिया फ़खरुन्निसा के मियाँ ससुर हैं। नाम है उनका इलियास खान। इलाहाबादी अमरूद, प्यार से सब लोग उन्हें नबन मियाँ कहते हैं। एक बात बताऊँ पते की? बताओ। बस मियाँ खाऊ कमाऊ हैं, कभी उसके घर जा पड़े, कभी उसके घर जा पड़े। शेख साहब बिटिया के ससुराल का ख्याल करते हैं। अब कोई 20 दिन हो गए हैं यहाँ पड़े हुए, खा रहे हैं, ईंट रहे हैं। इलाहाबादी के रहने वाले हैं? हाँ, बड़ी बिटिया के ससुराल इलाहाबादी में है। उनके साथ कोई और भी है? लो, उनके साथ और कौन होगा? आगे नात ना पीछे बग्गा, बस यार दोस्त हैं और रंग रलिया। अभी क्या बताऊँ मियाँ साहब, फतेह मोहम्मद की बात अधूरी रह गई। बंदू खान नाश्ता ले आए थे। तुम मियाँ बातें मंठा रहे होंगे। पता है मियाँ साहब ने नाश्ता नहीं किया था। अम्मा, हाँ, लो भूल ही गया। तुम भी खिदमत कर लो मियाँ साहब की।
ایک سٹے کا نمبر مل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، فتح محمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ناشتہ بڑے اہتمام سے لایا گیا تھا۔ میری بھوک پھر چمک اٹھی تھی۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بندو خان نے فتح محمد کو کوئی کام بتا کر وہاں سے بھیج دیا تھا۔ خود بندو خان سمجھدار اور سنجیدہ آدمی تھا۔ خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ برتن اٹھا کر چلا گیا۔ مہمان خانے کا یہ کمرہ بے مثال سجاوٹ کا حامل تھا۔ مصحری بے حد قیمتی تھی، دوسری چیزیں بھی اسی معیار کی تھیں۔ میں گہری سانسیں لے کر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس پر غور کر رہا تھا۔ چندوسی سے ریل میں بیٹھا تھا، کمبل پوش کے الفاظ سنے تھے، اور بس اس کے بعد یہ سب کچھ۔ وہ کمبل اب میرے پاس تھا، اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی تھی؟ مگر دل سے سوال کرتا تو جواب ملتا کہ مجھے یہاں بھیجا گیا ہے اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ مجھے اس مقصد کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ البتہ دل میں رہ رہ کر الہ آبادی کے الیاس خان کا خیال آ رہا تھا۔ اس شخص سے اگر ماموں ریاض کے بارے میں کچھ معلومات ہو سکے تو باہر آہٹے ابھرے۔ پھر شیخ عبد القدوس اندر داخل ہو گئے۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ مجھے گناہ گار نہ کیجیے میاں صاحب، آپ تشریف رکھیے، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ حکم فرمائیے میاں صاحب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دولت عطا کی ہے۔ آپ نے میری بچی کو دیکھ کر کچھ سانپ کا حوالہ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ ٹانگے میں بیٹھ کر میرے ملازموں نے تذکرہ کیا تھا اور میرا دل بے اختیار چاہا تھا کہ آپ کو غریب خانے پر زحمت دوں۔ وہ خاتون آپ کی صاحبزادی ہے؟ جی، میری 2 بیٹیاں ہیں۔ معبود کریم نے یہی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی ہیں۔ بڑی کے فرض سے سب کردوش ہو چکا ہوں، چھوٹی کے لیے ابھی کچھ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مصیبت کا شکار ہو گئی۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینا میرا فرض ہے، حالانکہ میرا سوال تشنہ رہ گیا ہے۔ آپ نے اس وقت سانپ کیوں کہا تھا؟ کیا آپ لوگ اس کے بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے خوف زدہ نہیں ہوتے؟ بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے؟ شیخ صاحب نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کا پھن اس کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ نیلا چمکیلا سانپ گہرا سیاہ تھا اور وہ پورے بدن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، میں نے کہا، اور شیخ صاحب دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، وہ آپ کو نظر آیا تھا؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، ہمیں یہ بصیرت نہیں ملی۔ حضرت، اب میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ مختصر عرض کرتا ہوں، میں دہلی کا قدیم باشندہ ہوں۔ اجداد دور مغلیہ سے یہاں آباد تھے۔ یہ حویلی بھی اسی دور کی ہے۔ دہلی میں تھوڑی بہت جائیداد اور کاروبار ہے، اللہ کے کرم سے عزت سے گزر رہی ہے۔ اولاد نرینہ سے محروم ہوں اور یہی 2 بچیاں سرمایہ حیات ہے۔ مرنسا میری چھوٹی بچی کا نام ہے۔ کوئی 8 ماہ پہلے وہ ایک خوش گفتار، ہنس مکھ اور زندگی سے بھرپور بچی تھی۔ اچانک ایک رات وہ خواب کے عالم میں ڈر گئی اور سانپ سانپ چیخنے لگی۔ ہم سب جاگ گئے اور اسے بیدار کیا تو وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی اور دہشت زدہ نظروں سے چھت پہ لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ فانوس میں سانپ ہے، وہ نیچے لٹکا ہوا تھا اور اس پر گرنا چاہتا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی، تاہم اس وقت سارے ملازموں کو بلا کر بھاری فانوس اتارا گیا اور اس کے سامنے چکنا چور کر دیا گیا۔ سانپ کہیں نہیں تھا۔ اسے اطمینان تو ہو گیا تھا، مگر وہ بدستور سہمی رہی۔ پھر دوسری صبح اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ یہ سانپ کئی دن سے دیکھ رہی ہے۔ کبھی یہ اسے پائیں باغ کے کسی درخت کی جڑ میں بیٹھا نظر آتا ہے، کبھی پھولوں کی کسی گنج میں، مگر پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ننھی چمکدار آنکھیں اسے نظر آتی رہتی ہیں۔ نظر نیاز کی گئی، صدقے اتارے گئے، جو ممکن تھا کر لیا گیا، مگر اسے افاقہ نہ ہوا۔ وہ ملول اور خوف زدہ رہنے لگی۔ 2-3 بار اس نے سانپ کا تذکرہ کیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے بارہا اس سے سانپ کے بارے میں پوچھا گیا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس تذکرے پر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ تمام صفات ختم ہو گئی۔ پہلے وہ بلبل کی طرح چہکتی رہتی تھی، اب بالکل خاموش، بلکہ ایک طرح سے نیند کے عالم میں رہتی ہے۔ بس کبھی کبھی وہ اس ہال سے نکلتی ہے، اسے کچھ پوچھا جاتا ہے تو رونے لگتی ہے۔ ساتھ ہی کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جو ناقابل فہم ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا اور شیخ صاحب کسی سوچ میں گم ہو گئے، جیسے ان عجیب و غریب واقعات کو یاد کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اس کے کمرے میں خوشبوئیں بکھری رہتی ہیں، گلدانوں میں ایسے ایسے حسین پھولوں کے گلدستے سجے نظر آتے ہیں جو شاید پورے ہندوستان میں کہیں نہ ملے۔ دہلی تو کیا، شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ اس کے لباس کی الماری میں الطاف کا ایک ایسا جوڑا ملا جس میں ہیرے ٹنکے ہوئے تھے۔
وہ آدھی آدھی رات کو باغ میں چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ بس ایک بار رات کو چوکیدار اسے دیکھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ دوسری صبح وہ بے ہوش ملا اور پھر پاگل ہو گیا۔ ایسے ہی اور کچھ واقعات۔ انہوں نے سانپ کا تذکرہ دوبارہ نہیں کیا۔ نہیں، اس کے بعد نہیں۔ آپ لوگوں نے اس کے پاس کسی سانپ کو نہیں دیکھا؟ کبھی نہیں۔ آج کل بھی نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے انہیں کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ میرے خاندان کے بزرگوں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ ان کا کچھ اور خیال ہے کیا؟ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اپنے منہ سے کچھ نہ کہوں۔ 8 ماہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ہاں، لگ بھگ۔ کوئی ایسا واقعہ جس کا رابطہ ان واقعات سے کیا جا سکے؟ ہاں، شیخ صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بتائیے۔ دہلی سے کچھ فاصلے پر غازی آباد ہے۔ غازی آباد میں بھی میری زمینیں اور جائیداد ہے۔ وہیں ایک قدیم حویلی بھی ہے جو کئی 100 سال سے ویران پڑی ہے۔ ایک ہندو بنیے نے اس پر اپنا حق جتا دیا اور ہمارے درمیان مقدمہ بازی شروع ہو گئی۔ میں وہ مقدمہ جیت گیا۔ مقدمے کے دوران حویلی سیل کر دی گئی تھی۔ مجھے اس کا قبضہ دیا گیا اور چونکہ یہ تنازع عرصے سے چل رہا تھا، اس لیے جب ہم قبضہ لینے گئے تو تمام گھر والے ساتھ تھے۔ مہر النساء بھی تھی۔ حویلی تباہ حال پڑی ہوئی تھی، جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی۔ میں نے ایک کمرہ صاف کرایا اور ہم نے ایک رات وہاں قیام کیا تھا۔ جی پھر بس اس کے بعد ہی مہر النساء کی یہ کیفیت شروع ہو گئی۔ اس رات کے قیام میں کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں۔ خوشگوار چاندنی رات تھی۔ بچے صاف ستھرے علاقے میں ساری رات آنکھ مچولی کھیلتے رہے تھے۔ آپ نے کسی عالم سے رجوع کیا؟ نہیں، دراصل میرا ذہن مختلف ہے اس بارے میں۔ میں نے اپنے اہل خاندان سے اختلاف کیا ہے، مگر اب اور پھر میاں صاحب، آپ نے براہ راست مجھے متاثر کیا ہے۔ ایسے کام میں کرتا رہتا ہوں، اس کا صدقہ اتارتا رہتا ہوں، کھانا وغیرہ۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں میاں صاحب۔ اللہ کا حکم ہے تو آپ میری مدد کریں۔ وہ بچپن سے اپنے پھوپھی زاد بھائی سے منسوب ہے۔ میری بہن بہنوئی یورپ میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان طے ہے کہ ہم دونوں بچوں کی شادی کریں گے۔ سلطان میاں کی تعلیم بالکل مکمل ہونے والی ہے۔ صاحبزادی اپنے منگیتر سے مطمئن ہے۔ اس نے خالص مشرقی ماحول میں میری والدہ سے تربیت حاصل کی ہے اور مشرقی لڑکیاں صرف اتنا سوچتی ہیں جتنا انہیں بتایا جائے۔ اس کی اداسی اور غم آلودہ کیفیت اس بات کی غمزاری کرتی ہے کہ اسے اپنے مستقبل کا خیال ہے۔ شیخ صاحب نے کہا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ نہ میں عالم تھا نہ درویش۔ ان حالات پر تبصرہ کیا کرتا؟ مجھے تو رہنمائی درکار تھی۔ سوچنے لگا کہ شیخ صاحب کو کیا جواب دوں۔ بالآخر کہا، قبلہ شیخ صاحب، میں آپ سے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں خود بھی ایک ناواقف انسان ہوں۔ ہاں، اس اعتراف سے گریز کر کے جھوٹ کا مرتکب نہ ہوں گا کہ میں نے مہر النساء کے جسم پر ایک پتلا لمبا سانپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا، جس کا پھن اس کے سر پر رکھا ہوا تھا، اس لیے ناشتے کے دونے میرے ہاتھ سے گر پڑے۔ میرا خیال تھا کہ آپ سب لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے، مگر اللہ کا حکم، اگر اس نے مجھے یہ بینائی بخشی ہے تو اس کی کچھ وجہ بھی ہوگی۔ میں دہلی میں نوارودون چندوسی سے آیا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجیے خدا کے نیک بندوں سے فیض حاصل کرنے نکلا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کی در دولت سے پر چند روز قیام کا خواہشمند ہوں۔ 2 وقت کی روٹی کے سوا کچھ درکار نہ ہوگا۔ اگر بزرگان دین سے کچھ رہنمائی حاصل ہوئی تو یہاں ٹھہروں گا، ورنہ آپ سے اجازت لے کر چلا جاؤں گا۔ خدارا مجھے کوئی ایک گناہگار انسان کے سوا کچھ تصور نہ فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے صاحبزادی کی صحت یابی کی سرخروئی مجھے عنایت ہو جائے۔ سبحان اللہ! میاں صاحب، آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ جسے عاجزی اور انکساری کی دولت مل جائے، اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہاں تو 2 ٹکوں پر اچھلنے والوں کی بہتات ہے۔ آپ کا قیام میرے لیے بڑی ڈھارس کا باعث ہوگا۔ آپ یہاں قیام فرمائیے، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ ویسے حضور کوئی نام تو ہوگا آپ کا؟ جی، آپ مجھے مسعود احمد کہہ سکتے ہیں۔ جس شے کی حاجت ہو ارشاد فرما دیجیے گا۔ شکریہ۔ مہر النساء بیگم سے ملتے رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے ان کے لیے بھائی کا درجہ دیا جائے اور حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت بھی۔ سب کو ہدایت مل جائے گی، آپ اطمینان رکھیں۔ مہر النساء پر کسی بھی وقت کوئی خاص کیفیت طاری ہو، مجھے ضرور اطلاع دیجیے گا۔ بہت بہتر۔ ویسے آپ چاہیں تو ابھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نور جہاں میری بھتیجی ہے اور مہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ مہر سے لگاؤ ہے۔ میں اسے بھی ہدایت کر دوں گا۔ ابھی کچھ توقف فرمائیے، بعد میں ان سے ملاقات کر لوں گا، میں نے کہا، اور شیخ صاحب اٹھ گئے۔ رخصتی
الفاظ ادا کر کے وہ باہر نکل گئے اور میں ایمکو کی طرح دروازہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکوں گا؟ مگر کیسے؟ میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بابا فضل، میں نابینا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے۔ میرے کانوں میں آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ آواز اتنی صاف تھی کہ میں کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، اور یہ آواز میری نگاہ اس کمبل کی طرف اٹھ گئی۔ اس کمبل کا ان الفاظ سے گہرا تعلق تھا، مگر اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور اس طرح آیا کہ میں خود کو اس سے باز نہ رکھ سکا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمبل کو بڑے احترام سے اٹھا کر مسہری کی طرف بڑھ گیا۔ مسہری پر دراز ہو کر میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ تاریکی پھیل گئی، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر میں صبر اور سکون سے لیٹا رہا۔ پھر اچانک میری نظروں میں روشنی کا ایک نقطہ ابھرا، اور یہ رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا۔ پھر احساس ہی نہ رہا کہ میں یہاں ہوں، کس حال میں۔ میرے اطراف تیز روشنی تھی، اور اس روشنی میں میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ میرے ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے تھے، اور ان دریچوں جانے کیا کیا تھا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا گیا تو میں جاگا اور آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مہمان خانہ ہی تھا۔ میں مسہری پر تھا اور دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ کمبل احترام سے طے کر کے میں نے ایک طرف رکھا اور دروازہ کھول دیا۔ فتح محمد تھا۔ اماں بھائی، میاں روٹی نہیں کھاؤ گے کیا؟ 1:30 بج رہا ہے۔ اماں گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے کیا؟ نہیں فتح محمد، کھانا لے آئے ہو کیا؟ اماں کھانا لانے میں کون سی دیر لگے گی، ابھی لائے، فتح محمد نے کہا اور چلا گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ نیند نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس نے مجھے بہت اعتماد بخشا تھا۔ کھانے کے بعد فرصت تھی، کچھ دیر آرام کیا، پھر غسل کر کے لباس سلیقے سے پہنا۔ فراست کا دیا ہوا یہ قیمتی لباس تھا۔ مجھے وہ حلیہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جو درویشوں اور گوشہ نشینوں کا ہوتا ہے۔ کہا گیا تھا وہ روپ ہوتا ہے، بے روپ نہیں، اور روپ ملتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ جذب کی وہ منزل عمر ناتمام کی گرفت میں نہیں، ہاں کسی مرد حق کی نظر ہو جائے۔ سو جو بہروپ بھرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جھوٹ سے ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے۔ سو دنیا داروں کی ہی طرح گزارنا بہتر ہے، اور بہروپ بھرنا گناہ۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے دوسرے لباس بھی درکار ہیں، اور میرے ہاتھ پاؤں مضبوط، کسی کے چھوٹے موٹے کام کر کے اس کے در پر جانا پڑتا۔ رزق حلال کا حصول تو نہیں، اس کے لیے تو بساط بھر محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ابھی کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اس کے بعد یہ سوچوں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ شام کے 6 بجنے والے تھے۔ مہمان خانے سے نکلا اور حویلی کے باغ کی بہار دیکھتا ہوا درختوں کی آڑ میں دور نکل آیا۔ تب ایک برگد کا قدیم درخت نظر آیا جو کئی 100 سال پرانا ہوگا۔ اس کی ڈالیاں بے شمار تھیں اور نیچے آ کر زمین کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی، مگر مجھے جس شے نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا وہ ایک زنگ خوردہ کلسا تھا جو تانبے کا بنا ہوا تھا، اور زنگ تانبا کھا گئی تھی، مگر کلسے میں سونا چمک رہا تھا۔ کلسا چمکدار سونے کی گنیوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ مال تھا زمانہ قدیم کے ایک سود خور بنیے کا، جس میں ہر اچھے برے ذریعے سے اسے جمع کیا اور یہاں دفن کر دیا، مگر وہ اسے استعمال نہ کر سکا اور مر گیا، اور اب اسے کسی کی ملکیت بن جانا چاہیے، مگر میری نہیں۔ نہ ہی میرے دل میں اس کی طمع پیدا ہوئی تھی، مگر میں نے پاؤں سے اس جگہ کو کرید کر دیکھا اور اندازہ ہو گیا کہ کلسا گہرائی میں ہے۔ پھر کچھ باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی اور گردن گھوم گئی۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی تھیں اور زیادہ دور سے نہیں تھی۔ میں نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے مجھے، مگر وہ خود میری طرف بڑھ آئی تھیں، اور اس وقت میرونسا سانپ کی گرفت میں نہیں تھی۔ لو دیکھ لو، یہی ہیں، نور جہاں نے شوخی سے مسکرا کر کہا، اور میرونسا نے اسے ٹھوکا دیا۔ مجھے کیوں پیٹ رہی ہو؟ خود ہی تو دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر کمال ہے اس عمر میں فقیری، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ کیوں جناب شاہ صاحب، آپ کچھ بتائیں گے؟ کیا بتاؤں؟ انہیں تو پہچان لیا ہوگا آپ نے، نور جہاں نے میرونسا کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں، اس وقت ہم نے بھی آپ کو غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر بعد میں آپ کی بڑی تعریفیں سنی۔ وہ تعریفیں سچ ہے یا کوئی اور قصہ ہے؟ قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس وہی کہ ایک محلے میں تھا ہمارا گھر، وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، یعنی مصنوعی زہر عشق، یا پھر زیب النشاء اور عاقل خان والا معاملہ۔ نور جہاں بہت تیز اور شوخی تھی،
اتنی بے لگامی اچھی نہیں ہوتی نور جہاں، مہرالنساء نے واپس ہوتے ہوئے کہا۔ سنو تو، ارے رکو تو، نور جہاں نے کہا، مگر مہرالنساء تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ مجبوراً نور جہاں کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دوبارہ اس وقت چونکا جب ایک درخت کے عقب سے تالیاں بجنے کی آوازیں سنی۔ دیکھا تو الیاس خان محمد فتح کے ساتھ نظر آئے اور درخت کے عقب سے نکل کر میرے پاس پہنچ گئے۔ سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھی بعض اوقات بڑے ذہین نکل آتے ہیں، جیسے ہمارے شاہ صاحب، مگر تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نور جہاں سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے الیاس خان کو دیکھ کر سلام کیا۔ اس شخص سے میں بھی راہ رسم چاہتا تھا۔ جیتے رہو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ الیاس خان مکاری سے بولا۔ صورت سے ہی شاطر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیسے مزاج ہے خان صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میاں ہم تو سدا بہار ہے، مگر تمہارا چکر ذرا سمجھنے سمجھانے کا ہے۔ الیاس خان صاحب معانی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں خان صاحب۔ خیر سمجھ تو سب کچھ گئے ہوگے، یہ بات دوسری ہے کہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ مگر سنو، ہم تو یاروں کے یار ہیں، بڑے چکر چلا چکے ہیں، خود بھی جوانی کی عمر کا اندازہ ہے ہمیں۔ یہ عمر ایسے ہی کھیل کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، مگر کسی سمجھدار کو رازدار بنا لینا اچھا ہوتا ہے۔ کیا چکر ہے جانے من؟ الیاس خان نے ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرا دیا۔ گو آپ کی باتیں واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سمجھانا چاہتا ہوں۔ ملی بھگت چل رہی ہے کس سے؟ نور جہاں سے یا مہرالنساء سے؟ اوہ، یہ بات ہے۔ نہیں خان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا خیال غلط ہے۔ دیکھو میاں، جب آدمی زیادہ چلاک بننے کی کوشش کرے تو اگلے کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اور پھر یہ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا فتح محمد سے۔ فتح محمد نے بتایا تھا کہ تم ہمارے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو یہ تو تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ اس گھر میں ہماری رشتہ داری ہے، دور ہی صحیح، مگر آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور بیچارے اپنے شیخ عبدالقدوس اللہ میاں کی گائیں ہیں، بلکہ اللہ تعالی اللہ میاں کے بیل، ایک منٹ میں ہر ایک پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ملی بھگت کی بات ہے اور کوئی کھیل کھیل رہے ہو۔ صورت سے فقیر نہیں معلوم ہوتے۔ یہ سوٹ بھی بڑھیا پہنا ہوا ہے۔ حلیہ بگاڑنے سے کیا ہوتا ہے، تاڑنے والے کی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، لیکن یاروں سے یاری کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ فتح محمد تو باولا ہے، کہنے لگا کہ خان صاحب ذرا شاہ جی سے بات کر کے سٹے کا نمبر معلوم کرے، اس لیے پیچھے لگا آیا تھا۔ ہم نے تمہیں مہمان خانے میں دیکھا تھا اور پھر اس طرف آتے ہوئے تب پتہ چلا کہ صاحبزادے کوئی دوسرا ہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ رازے دار بنا لو، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ میں بس دستور مسکراتا رہا۔ میں نے کہا، خان صاحب سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہی سوچا تھا کہ فتح محمد کی بات پر یقین کر لیں، مگر اب جو کچھ سامنے آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ سے اس کے علاوہ اور بھی باتیں کرنی ہیں مجھے خان صاحب۔ ابے دیکھا بھائی فتح بھیا اپنی عمر سے اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی اچھوں کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ چلو بولو، کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہم کام ہی آ جائیں۔ تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چل بے فتح محمد، پھوٹ لے اور سن، زبان بند رکھیو، ورنہ تو جانتا ہے کہ الیاس خان کو۔ نہیں خان صاحب، ہم تو نوکر ہیں آپ کے جی، مجال ہے قسم اللہ کی کہ ادھر سے ادھر ہو جائیں، مگر ایک وعدہ کر لینا بھائی میاں۔